خواتین حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کو مختلف بیماریوں سے بچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ سینے میں جلن اور تیزابیت کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے۔ دواؤں کے علاوہ بھی اس کے بچنے کے کچھ طریقے ہیں۔ اکثر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ دعوتوں میں مرغن غذا کھانے کے بعد یا رات گئے دیر سے کھانا کھا کر فوراً سو جانے کے بعد جب صبح آپ سو کر اٹھتے ہیں تو کھٹی ڈکاریں آنا شروع ہو جاتی ہیں، سینے میں جلن محسوس ہوتی ہے، غذائی نالی میں تیل جیسی تیزابیت مادے کی واپسی پریشان کر دیتی ہے۔ یہ ساری علامتیں گیسٹرو ایسوفیجیل ریفلیکس ڈیزیز کی ہیں۔ گیسٹرو ایسوفیجیل ریفلیکس ڈیزیز کی ہیں۔ ہم میں سے اکثر افراد گیسٹرو ایسوفیجیل ریفلیکس ڈیزیز کی ان علامتوں سے نجات کے لیے فارمیسی میں عام طور پر دستیاب اینٹی ایسڈ کی خوشگوار گولیاں چبا لیتے ہیں یا شربت پی لیتے ہیں، لیکن اگر یہ تکلیف بڑھ جائے اور دواؤں کا کوئی اثر نہ ہو تو بعض سنگین صورتوں میں سرجری کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ تاہم قطع نظر اس کے کہ گیسٹرو ایسوفیجیل ریفلیکس ڈیزیز کی علامتیں کس نوعیت کی ہیں، سینے میں جلن اور تیزابیت سے بچنے کا ایک بہترین راستہ یہ ہے کہ آپ اپنی لائف اسٹائل میں کچھ تبدیلیاں لے آئیں۔ یہ تبدیلیاں آپ کی خوراک سے لے کر پوشاک تک ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کو اکثر و بیشتر سینے میں جلن اور تیزابیت کا سامنا رہتا ہے تو ہم آپ کو مختلف طریقے سے یہ بتائیں گے کہ کس طرح آپ اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے ماحول کے اندر ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب شادیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ بھی اتنے ٹائم کے بعد کھانے کا وہاں پہ انتظام ہوتا ہے کہ عام طور پر رات کے 11 بجے سے پہلے تو کھانا شروع ہوتا ہی نہیں ہے، اور جب رات کے 11 بج جاتے ہیں تو اس کے اندر بھوک بھی انتہائی تیز ہوتی ہے، اور جو بھی افراد اس میں شرکت کرتے ہیں وہ ضرورت سے زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب گھر پہنچتے ہیں تو وہاں تک پہنچتے پہنچتے 12-1 بج جاتا ہے۔ اس کنڈیشن میں لوگ فوراً ہی سو جاتے ہیں تو وہ سارا دباؤ جو ہے سینے کے اوپر اور معدے کے اوپر پڑتا ہے، جو کہ مرغن کھانوں کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو حالات ہوں تو پھر مرغن کھانوں سے سینے میں جلن اور تیزابیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو ان کے لیے ضروری ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ دعوتوں میں کھانا احتیاط سے کھایا جائے، اور بہت طریقے سے، یعنی کہ ضرورت کی چیزیں جو ہیں اور جو زیادہ مرچ مسالے والی چیزیں ہیں ان کو کم سے کم لیا جائے، تو اس سے رات کی پریشانی سے نجات مل سکتی ہے۔ دن میں کئی چھوٹے کھانے، بھاری بھرکم غذائیں اکثر سینے میں جلن کی دعوت دیتی ہیں۔ اگر کہیں دعوت میں چلے جائیں جہاں انواع اقسام کے لذیذ کھانے موجود ہوں یا بوفے میں کھانے کا انتخاب مشکل ہو رہا ہو تو بعد میں تیزابیت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اگر کھانے سے لبالب بھر جائے تو معدہ اور غذائی نالی کے درمیان موجود والو، جسے لوور ایسوفیجیل اسفنکٹر کہتے ہیں، ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے معدے میں تیار ہونے والی تیزابی مادے واپس غذائی نالی میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ 3 روایتی کھانوں یعنی صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کے کھانے کے بجائے دن میں کئی بار تھوڑی تھوڑی مقدار میں خوراک لی جائے، اور آخری کھانا بہت تاخیر سے نہ کھایا جائے، کیونکہ اکثر کھانے کے فوراً بعد سونے سے تیزابیت کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سونے میں سے 2-3 گھنٹے پہلے کھانا کھا لیا جائے۔ پرانے وقتوں میں تو کھانے کا رواج مغرب کی اذان سے پہلے ہوا کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کا جو دورانیہ ہے وہ بڑھتے بڑھتے اب رات کے 10، 11 اور 12 بجے تک پہنچ چکا ہے،
اور اس کے بعد فوراً ہی سونا ہوتا ہے، تو اس میں جیسے کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں دعوتوں کے بارے میں، تو اس سے یہ مسائل بہت گمبھیر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ اپنی عادتوں کو بہتر کر کے ان مسائل سے آپ چھٹکارا پا سکتے ہیں۔